اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ درس ہمارا تو سورہ توبہ کے آخری رکوع تک پہنچا ہے۔ درمیان میں پھر کچھ ضروری مسائل آ جاتے ہیں، اس وجہ سے پھر ہمیں ان پہ بھی گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو پچھلا درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ اے ایمان والو تم نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے ان کفار کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں، اور تمہاری وہ جو اندر کی ایمان کے لیے غیرت ہے، سختی ہے، اس کا اظہار ان کافروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ ایک اصولی بات میں دہراتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو زندگی میں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے اور آپ کا نور بصیرت جو ہے وہ آپ کے کام آئے۔ یہ صرف قتال کے لیے ہی نہیں ہے یا جہاد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہ اگر درس آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے کہا تھا کہ اگر فلسطین والے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ جہاد فرض ہوگا، اردن پہ ہوگا، مصر پہ ہوگا، شام پہ ہوگا۔ اسی طرح اگر افغانستان پہ کوئی صورتحال بنتی ہے تو پاکستان اور ایران پہ سب سے پہلے جہاد فرض ہوگا۔ تو یہ ایک اصولی چیز ہے کہ جو
قریب کے تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو پھر بھی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پھر بھی قریب سے شروع کرنا ہے۔ ہاں، تو یہ ایک اصول جو قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے کہ آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ ذوی القربیٰ، اپنے قریبیوں سے شروع کریں۔ وہ یتیم جو میرے ہمسائے میں رہتا ہے، وہ جو بیوہ میرے محلے میں رہتی ہے، لاہور والے یتیم کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے سوال میرے قریبی کا ہوگا۔ تو آپ نے نیکی کرنی ہو تو بھی آپ نے قریب سے شروع کرنی ہے، اور اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو وہ بھی قریب سے شروع کرنا۔ تو یہ جو اصولی چیزیں ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارے بیڑا غرق اس لیے بھی ہوا ہے نا کہ اگر میں کسی تنظیم سے وابستہ ہوں، کسی فرقے سے وابستہ ہوں، تو میں یہاں سے زکوٰۃ اٹھاتا ہوں اور کراچی جا کے کسی کو دیتا ہوں، لاہور جا کے کسی کو دیتا ہوں، اور اس کو بھی یہ شرم نہیں آتی لینے والے کو کہ اس دینے والے سے پوچھے کہ کیا تو نے اپنے ہمسایوں میں سب کا حق ادا کر دیا کہ یہاں لے کے آ گئے؟ تو اس خود غرضی نے اس دین کی اصل حیت ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے تو بھی قریب سے، اور اگر آپ نے کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی قریب سے، جہاد بھی آپ نے قریب سے کرنا ہے۔ تو اس پہ تفصیلاً بات ہو گئی تھی، آج میں نے صرف یاد دہانی کے لیے۔ اگلی بات تھی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ قرآن کریم کی اس صورت کے نازل ہونے سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کے دشمن۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے منافقین کی، کفار کی نہیں یہاں ہو رہی، کہ جو ظاہراً نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور قرآن پہ ان کا جی نہیں لگتا، قرآن کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ شاید آپ سے بھی کہی ہے کہ آپ سے کہیں نا کہ ساری رات نعتیں سننی ہیں تو آپ سن لیں گے، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ یار قرآن کریم کی 1 گھنٹہ تلاوت کر رہو تو مشکل ہو جائے گی۔ اپنے اپنے گریبانوں میں بھی ہم جھانکیں نا کہ کہیں ہمارا بھی تو وہی رویہ نہیں ہے۔ قوالی ہم 2 دن بھی سن لیں گے لیکن قرآن سے جی اکتا جائے گا۔ یعنی یہ ہے نا ہمارے رویے، دلوں میں یہ ہے محبت اللہ کے کلام کے لیے۔ میں زیادہ باتیں تو نہیں اس پہ کرنا چاہتا، غور و فکر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہیں قرآن کریم سے ہمارا جی اکتا تو نہیں جاتا، پریشان تو نہیں ہم ہو جاتے۔ تو وہ منافقین بھی یہی کہتے، اچھا ہن نویں صورت آ گئی ہے، ویکھو بھائی کدے ایمان چ اضافہ ہوتا، تمسخر اڑاتے ایمان والوں کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتا ہے کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سننے سے منافقوں کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب دیکھیے وہ جو پہلی کیفیت منافقین کی اور یہ ایمان والوں کی، کہ وہ قرآن کا نام سن کے اور کیڑا دوست پارے پڑے جی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جب نئی صورت کوئی نازل ہو رہی ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان پہ فرحت طاری ہو جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے،
فزادتہم رجسا الی رجسہم، بہت سخت جملے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، فزادتہم رجسا، ان کی نجاست اور پلیدی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہونے سے ان کی نجاست اور پلیدی جو ہے، بدبختی جو ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ الی رجسہم، وہ جو پہلے سے ان کے اندر نجاست ہے، اس نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہیں وہ منافقین، اور اللہ فرما رہا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ مریں گے بھی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ اس لیے قرآن سے جی نہیں اکتانا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ آپ کی یہ دونوں چیزیں اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دی۔ اگلی آیت میں پھر آتے ہیں ہم اس کی تفصیل میں، جب فرمایا نا کہ کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں قرآن نازل ہوتا ہے تو پہلے سے جو ان کے دل میں نجاست ہے، مرض ہے، اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مریں گے تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ اب ان کی اگلی آیت میں جو کیفیت بیان کی ہے، فرمایا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ آپ نے دیکھا نہیں، انہم یفتنون، ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ یفتنون، ان کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ فی کل عام مرتن او مرتین، عام عربی زبان میں کہ عین والا جو عام ہے، اس کا معنی ہے سال، ایک سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ ثم لا یتوبون، وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ بدبختی انسان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی خوشخبریوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کبھی ان پہ آزمائش ڈال دے، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے یفتنون کی، کہ کبھی اللہ تعالیٰ بھوک کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور یہاں سال کی بات ہے کہ ایک سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ۔ کبھی ان سے جہاد اور قتال کی آزمائش میں، چلو بھائی کافروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ کبھی کسی بیماری کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ۔ اب دیکھیے ایک بندہ بھوک کا گلہ کر رہا ہے، بیماری کا گلہ کر رہا ہے، اپنی آزمائشوں کا ہر وقت رونا رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صرف یہ سوال ہے ثم لا یتوبون، توبہ کا معنی آپ کو پتہ ہے نا، پلٹنا، یعنی اس آزمائش میں بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، دن رات گلے کر رہا ہے، زندگی بڑی مشکل ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی، بیماریاں گھر میں جان نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس مصیبت میں اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئے؟ تو یہ جب تک ہمارے رویے رہیں گے، اب دیکھیے سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ایک بندے نے پوچھا تھا نا کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، دیکھیے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آپ اکثر، یعنی وہ جو 5 آزمائشوں کا ذکر ہے، لَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، آپ کا امتحان لیتے ہیں، خوف میں، بھوک میں، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں کا نقصان کر کے، مالوں کا نقصان کر کے، پھلوں کا نقصان کر کے۔ تو وہاں کیا ہے؟
الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ ایمان والے ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تکلیف میں بھی وہ اپنے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ان بدبختوں کا یہ حال لکھا ہے کہ ان کو میرے نبی کی تعلیم سے، قرآن سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اگر ان پہ آزمائش ڈال دی جائے تو پھر بھی ان کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مریں گے تو کافر مریں گے۔ تو سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب یہ بات پوچھی گئی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو ابتلاء ہے، یہ اللہ تعالیٰ میرے درجے بلند کرنے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، دیکھیے بندہ مومن کو بھائی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ تجھے کانٹا بھی چبھے گا نا تو تم اللہ کی طرف رخ کرو گے تو اس کے عوض بھی تمہارا کوئی گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ تمہیں بخار ہوگا تو اس بخار کی حدت سے تمہارے گناہ جل جائیں گے۔ اب یہ بیماری کی تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں، بھوک کی تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اخیر یہ ہے کہ یہ مریں گے تو کافر مریں گے، کیونکہ یہ آزمائش میں بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ تو جب پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا اس کا عذاب ہے، تو سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی بات بیان فرمائی تھی کہ اگر تکلیف میں تو اپنے اللہ کے قریب ہو جائے تو سمجھنا وہ آزمائش ہے، اللہ تیرے درجے بلند کرنا چاہتا، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرنا چاہتا۔ اور اگر تکلیف میں بھی تو اللہ سے دور ہو جائے تو سمجھ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو میرا خیال ہے ابھی تک ہم رونا تو روتے ہیں، مہنگائی بہت ہے، فلاں تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، لیکن یہ جو جملہ اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو، اللہ کی طرف نہیں ہم نے پلٹنا، اللہ سے معافی نہیں مانگنی، بس ساری رات روتے رہیں گے، وضو کر کے مصلے پہ نہیں بیٹھنا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہونا۔ مثلا اتنی بل بڑھ گئے، بہت مصیبت ہے اس وقت، لیکن مسجدوں میں تو رونق نہیں ہے۔ کتنی مساجد میں رونق بڑی ہے کہ ہم جا کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں۔ تو یہ جو آیت تھی پہلی، اس کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا۔ آپ کا بھی لوگ مذاق اڑائیں گے، اللہ سپارہ بڑا پڑھدا ہی دے کی حاصل ہویا سو، یہ سب ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو منافقین بھی مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا پھر ہن اے جڑی صورت نازل ہوئی ہے، ایدے نال تہاڈا ایمان واہ ود گیا، واہ اضافہ ہو گیا، کی حاصل ہویا تانوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ وہ جو لوگ ایمان والے تھے ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوا۔ اس کے 3 درجے ہیں، ایمان کا جو اضافہ ہوتا ہے نا اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ انفال میں نامے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ نامے پارے میں بھی اس کی تصدیق ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، کہ اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کے دل کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہ صرف سورہ توبہ میں نہیں ہے، یہ نام پارے سورہ انفال میں بھی ہے یہ۔ تو پہلا جو ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ آپ نے ایک آیت سنی، دو سنی، اس پہ ایمان، 10 آیتیں اور سنی، تو پہلا درجہ جب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے۔ وہ جو میں کبھی کبھی آپ سے جملہ کہتا ہوں نا کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو اس سے انوار و تجلیات کی وہ بارش نہیں ہوگی۔ جب آپ عربی متن پڑھیں گے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے جو کیفیت اور انوار و تجلیات ملتے ہیں وہ ترجمہ پڑھنے سے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ ترجمے میں الفاظ تمہارے ہیں اور متن میں الفاظ خالق کے۔ اللہ کے الفاظ، خالق کائنات کے الفاظ۔ آپ پڑھتے رہیں تمام خوبیاں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، لیکن جو کیفیت الحمدللہ رب العالمین پڑھنے میں فہم ہونا چاہیے، ترجمے کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن متن ضرور تلاوت کرنا ہے۔ تو پہلے آپ کی وہ دل کی کیفیت کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان، اور دوسرا اس کی تلاوت، یہ جو نام پارے سے میں نے عرض کیا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے میں نے تو یہاں تک بھی بدبختی دیکھی ہے، کبھی کو ختم شریف بھی ہو نا تو انہوں نے او یار قرآن خوانی ختم کرو، نعت خوانی شروع کرو، یہاں تک بدبختی ہو گئی ہے۔ یعنی قرآن کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ وہ کہاں یہ تمہارے شاعروں کے لکھے کلام اور یہاں خالق حقیقی کا کلام۔ یہ وہ بدبختیاں ہیں جن کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے، سپارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ان کی جو ہے وہ بیان، پہلے ایمان اور پھر تلاوت کے ساتھ ہی ایمان میں اضافہ، تیسرا پھر اس حکم پر عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ۔ تو ایک آیت جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایمان کے 3 درجوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت کو محبت سے دیکھیے، میں زبانی پڑھوں گا نا تو 1 ثواب ملے گا، اس کو دیکھ کے پڑھوں گا تو 2 ثواب ملیں گے۔ زبانی پڑھنے سے 1 ثواب ہے، اب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے کلام کی زیارت بھی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ تو ساری باتیں اس وقت ہے نا جب دل میں، بات پھر وہی ایمان والی ہے۔ اب یہ کیفیت اللہ نے لکھی ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی ان سے جب کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر بھی ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں پھر بھی دل خوش ہو جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں پھر دل خوش ہو جاتے ہیں۔ 3 درجوں میں ان کو خوشیاں ملتی۔ اسی لیے قرآن کریم کے آداب میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ اگر تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو تمہیں نیند کا غلبہ آ گیا ہے تو قرآن بند کر دو، غفلت میں قرآن نہیں پڑھنا، یہ بھی اللہ کے کلام کی توہین ہے۔ اتنا اہتمام ہے قرآن کریم فرقان حمید کا، چونکہ ویسے بھی رمضان المبارک قریب ہے۔ دیکھیے آپ کے ذہن میں ظاہر ہے رمضان المبارک کی ایک شان ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، لیکن اس کی یہ عزت کیوں ہے؟
بھائی ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ مثلا یہ ساری عزتیں جو رمضان المبارک کو ملی ہیں، کیوں ملی ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ساری عزتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اور پھر رمضان المبارک کے جو پیک پہ، کمال پہ جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق آپ سے یہ ابتدا میں کہہ دیا گیا ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور توانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی۔ پہلے یہ سوال اٹھایا ہے کہ تمہارے علم، تمہاری ذہانتیں، تمہارے اعداد و شمار، تم حساب ہی نہیں لگا سکتے لیلۃ القدر کا۔ اور پھر آگے ایک ظاہر ہے تمثیل جو تھی وہ بیان کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیوں اس کی عزت ہے؟ اتنی بڑی رات کیوں اس کی عزت ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ آپ جتنی بھی رمضان کی فضیلتیں دیکھیں گے، لیلۃ القدر کی فضیلتیں دیکھیں گے اس قرآن کی وجہ سے۔ اسی لیے اس دن شاید میں نے آپ سے یہاں بات کی تھی کہ کسی اور جگہ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو جب دن ڈل جائے اور رات کی تاریکی چھا جائے۔ یہ ظہر سے عشاء تک کا ہے معاملہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قرآن الفجر، نہ قرآن الفجر کا نہ مشہودا۔ دیکھیے سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی کام کاج اس وقت نہیں ہے، اللہ ہے اور میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سارا دن بھی آپ پڑھیں، لیکن صبح کا فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ نہ قرآن الفجر کان مشہودا، تم شاہد ہو وہ مشہود ہے۔ میں کبھی سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ بات سنتا تھا نا، تو یہ جب آیت میں نے پڑھی کہ مولا علی سرکار فرماتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور جب یہ جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول لیتا ہوں۔ کیا کیفیت ہے! ایک طرف یہ شانیں ہیں اور اگلی آیت وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ اور بیماری والوں کی بیماری میں اضافہ۔ اب یہاں یہ نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی چھوڑ دیں گے، نہیں، ان کے دل میں جو پہلے نجاست تھی، گندگی تھی، اس گندگی میں اور اضافہ ہو گیا اور بربادی کی طرف چلے گئے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اس سے بڑا عذاب کسی بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما دے کہ یہ مرے گا تو کافر مرے گا، منکر مرے گا۔ تو اس لیے رمضان کی تیاری میں یہ ایک چیز بھی ہے کہ میرے دل میں اللہ کے کلام کے لیے کیا محبت ہے، ایک ایک آیت کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کا یہ متن جو ہے اس کو پڑھنے کی اور اپنے اوپر وہ کیفیت طاری ہو۔ سحری کے وقت، تہجد کے وقت جب آپ اٹھیں، تہجد بھی کیا ہے؟ وہ تہجد بھی اسی لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جائے۔
تو ان دونوں میں سے اب ہم اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے میرے دل میں تنگی تو محسوس نہیں ہوتی، میں کہیں اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں جو منافقین کے اندر تھا؟ کیا آیتیں پڑھنے سے میرے دل میں وہ وجلت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دل کانپ جائے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے جو بڑی بات، شاید ابھی تک آپ نے اس کی طرف غور نہیں کیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ غم ہی ہے نا دل کا۔ اور میرے اللہ نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے کہ اب دل غمگین نہیں رہیں گے، دل خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ دلوں کی غمی تو صرف اس لیے تھی کہ تم اللہ سے دور تھے، تمہارا رخ کسی اور طرف تھا۔ تو یہ جو بدبختی ہے آخر والی کہ کبھی ہم آزمائش میں بھی ان کو ڈالیں، ثم لا یتوبون، تو یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ حالات تنگ ہو جائیں تو پھر تو بندہ اپنے اللہ کی طرف آ جائے، قحط ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اس وقت تو بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ آزمائش میں بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ تو کوشش کریں رمضان المبارک کی تیاری۔ میں کوشش تو کر رہا تھا کہ یہ سورہ توبہ کا درس ختم ہو جائے، ویسے 2-3 آیات رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔